اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کون؟ ہم. اللہ ہمیں کہہ رہا، ہمیں کنتم خیر امت، ہم بہترین امت ہیں. بجلی چوری ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں. اور بھائی میرے جھوٹی قسمیں کھا کے مال ہم بیچتے ہیں، نامحرم عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ ہر قسم کا گند سند ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی ہمارے گھروں میں، بے پردگی ہمارے یہاں ہے، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، تہجد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، روزوں سے ہم بھاگتے ہیں، زکوٰۃ سے ہم ہیلے ڈھونڈتے ہیں، حج سے ہم بھاگے ہوئے ہیں، جہاد سے ہم نے منہ چھڑایا ہوا ہے. آپ بتائیں لیکن کنتم خیر امتن کے اندر کون داخل ہے؟ بھئی کوئی ایسی کوئی مخلوق ہوگی نا کوئی جو کنتم خیر امتن میں داخل ہے، تو پھر اس کے بعد پتہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہودی، عیسائی. کیونکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر تمام مفسرین کا اجماع ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے. مغضوب علیہم یہود اور ضالین نصارہ. تو خیر امتن میں کون ہے؟ اور بھائی خیر امتن میں کون ہے؟ صحابہ کرام. کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، تم. اچھا آپ دیکھنا ذرا بات کو، ہم نے سنا کنتم خیر امتن سے مراد صحابہ کرام، اب ہمارا والا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو منصب کے پیچھے ایک دوسرے کے گلے کاٹے انہوں نے. اللہ کہہ رہا ہے ان کو کنتم خیر امتن، یعنی اس کا مطلب جنہیں آپ ظالم کرو انہیں اللہ کہہ رہا ہے خیر امتن. اس کا مطلب یہ ہوا ظالم اللہ کی نظر میں خیر امتن ہوتے ہیں. ایسا ہے؟ غاصب، جھوٹے، سازشیں رچنے والے. کنتم خیر امتن، تم بہترین امت، اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان سے چنا ہے. اور یہ ہے سب سے بڑی بات، اخرجت للناس، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں چنا ہے. تم باپ داداؤں کی طرف سے مسلمان نہیں ہو. میرے آپ کے باپ دادا، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں تو اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون تھے؟ اللہ ان کے لیے خود بتا رہا ہے. آپ میں کوئی ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روایات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان سے چنا ہے. صحابہ کو ہدایت کس نے دی ہے؟ کسے اللہ نے چاہا چنا. تو وہ کون تھے؟ کون تھے؟ کون چنتا ہے؟ تو اللہ نے کس کو چنا؟ ذرا دیکھنا بات کو. اللہ رب العزت نے چنا ہجرت سے پہلے والے لوگوں کو، اللہ نے چنا ہجرت سے پہلے والے لوگوں کو، لیکن اللہ نے ہجرت کے بعد والوں کو نہیں چنا ہوگا. ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد والوں کو بھی چننا ہو گیا، لیکن غزوہ بدر کے بعد والوں کو چنا ہوگا. ایسا ہے؟ اللہ نے غزوہ بدر، غزوہ احد تک بھی سب کو چنا، اور فتح مکہ کے بعد والوں کو نہیں. ان کو اللہ نے نہیں چنا ہوگا. ان کے لیے کوئی ہمارے اور کوئی طریقے ہیں بات کرنے کے؟ یہ فتح مکہ والوں کو کس نے ہدایت دی ہوگی؟ یار بتاؤ تو صحیح. نہیں یار ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ نے کہا، میں نہیں بول رہا ہوں. ہاں لیکن اگر آپ نے اس کے علاوہ کچھ اور بولا تو اس کی دلیل لوں گا، جو بھی بولے گا اس کے حوالے سے. یہ سن ذرا بات. کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہجرت سے پہلے والوں کو، ہجرت والوں کو، ہجرت کے بعد والوں کو، غزوہ بدر سے پہلے والوں کو، غزوہ احد کے بعد والوں کو، غزوہ احزاب سے پہلے والوں کو، فتح مکہ کے بعد والوں کو، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہوا، آخری جو بھی آ کے اس میں شریک ہوا، اس تک بھی جتنے بھی حضرات ہدایت قبول کر کے آ رہے ہیں اس آیت کی روح سے کہ اللہ کہتا ہے اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان سے نکالا ہے، ثابت کرتا ہے کہ انہیں ہدایت کس نے دی، ان کو اس دین حنیف کے لیے کس نے چنا؟ اللہ مالک الملک نے. اور پھر مقصد تھا اس کا مقصد تھا اللہ کہتا ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دو گے، تم برائیوں سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، تم اللہ پہ مان لاؤ گے. تم نیکیوں کا حکم دو گے، تم برائیوں سے روکو گے. کون؟ امام صاحب، خطیب صاحب، حاجی صاحب. یار بتا تو دو. تبلیغی جماعت جائے گی، تبلیغی جماعت جائے گی، مسجد میں اجتماع ہوگا، گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا. بتا تو دو یار کون مراد ہیں یہ لوگ. آپ دوسرا کو لا کر تو دکھاؤ. آ ہی نہیں سکتا. یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، بت پرست ہوں گے،
وہ تومنون باللہ تو ایک ایسا اس میں کرینہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نکال کے نہیں دی جا سکتی کہ صحابہ کے علاوہ دوسرا اس کا نام آ جائے. صحابہ کے علاوہ کون اس وقت توحید پرست تھا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ کام جو کریں گے نا کنتم خیر امۃ میں کون داخل ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اللہ پہ ایمان لانے والے داخل ہیں. برائیوں سے روکیں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے. اچھا اب میں آپ کے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، آپ نے سب نے ہاتھ کھڑے کرنے. مجھے بتائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برائیوں سے روکا؟ ہاتھ کھڑے کریں. نیکیوں کا حکم دیا؟ بھئی یار سوچ لو یار ایک دفعہ، تم غلطی کر رہے ہو بہت بڑی. یہ دیکھ لو، یہ تم نے جو ہاتھ کھڑے کر دیے نا میری بات پہ، غلطی کر رہے ہو تم. ایک دفعہ پھر سوچ لو. میں اپنا سوال دہرا دیتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برائیوں سے روکا، نیکیوں کا حکم دیا، ٹھیک ہے. اچھا ایسا تو نہیں تھا خود نے ہی برائیاں کرنی شروع کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں. پھر اگر ابھی کھڑے ہو کے جب سوال جواب کی باری آئی اور کسی نے کہہ دیا یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، تو ابھی تو کہہ رہے ہو. اور پھر ابھی سوال جواب کی جب باری آئی اور کسی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا وہ دیکھو فلاں روایت، وہ دیکھو فلاں تاریخ، وہ دیکھو فلاں. میں سب دیکھوں گا لیکن پہلے آپ کے ایمان سے پوچھ رہا ہوں اس آیت پہ کتنا ایمان ہے یہ بتاؤ سب سے پہلے. ڈرامے بازی نہیں، ڈرامے بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے اندر کون لوگ ہیں؟ کیونکہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ صحابہ نے برائیاں کی ہیں تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ پھر تو اللہ کی بات ہی ثابت نہیں ہوتی ہے. چھوڑو اور راوی کیا بیان کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے، لیکن جو اللہ نے کہا ہے وہ کس حد تک ثابت ہوا ہے یہ بھی تو ذرا دیکھو نا. صحابہ نے جو برائیوں سے روکا اور نیکیوں کا حکم دیا، اس کے نتیجے میں کوئی پھل آیا نہیں آیا؟ کوئی پھل آیا تھا؟ کون لوگ تھے وہ؟ سب ختم ہو گئے تھے. پھر ہوا یہ تھا کہ قرآن ہمیں غار میں سے ملا تھا. چلا گیا تھا نا غار میں قرآن. بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے قرآن غار میں چلا گیا تھا. تفصیل میں جا نہیں رہا ہوں. یہ قرآن ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں. صحابہ کرام کو جو کہا گیا کہ تم برائیوں سے روکو گے، تم نیکیوں کا حکم دو گے، انہوں نے یہی کام کیا. نتیجے میں تابعین کی جماعت کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے محنت کی تو تبع تابعین کی جماعت کھڑی ہوئی تھی. تو یہ قرآن تین طرح سے روایتاً، قراءتاً اور سینہ بہ سینہ، یعنی حفظ کے نتیجے میں تین طریقوں سے روایت ہو کر آیا امت میں. پہلے راوی کون ہے؟ پہلے راوی کون ہے؟ صحابہ. سمجھے ہوئے نہیں؟ کیا دلیل قرآن سے دو گے؟ ہاں. قرآن دیا کس نے تھا؟ انہی ظالموں نے تو دیا تھا، انہی قاتلوں نے تو دیا تھا. اور نہیں سمجھو بات کو.